15ویں پارے کے خلاصے میں آتی ہے سورہ اسراء۔ سورہ اسراء مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ اس سورہ میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، اس لیے اسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا اور نہ ہی مشرکین اسے جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھتا ہے اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ معراج کے علاوہ جو اہم مضامین اس سورت میں آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے انبیاء کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے۔ انہوں نے علماء اور رؤساء یعنی رئیس لوگوں کو قتل کر دیا، تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دوسری بار یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوس یا اخردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہی فتنہ و فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آبا کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے نکال باہر کیا۔ ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بے شمار کو زندہ جلا ڈالا۔ آج پھر ان کا فتنہ فساد عروج تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیے ان پر اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ آئی ہے، قرآن کریم کی عظمت، انسان کی فطرت و طبیعت میں داخل جلد بازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل اور نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت اور عظمت کے مستحق بنتے ہیں۔ بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے۔ یہ آداب جو آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک مذکور ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو اور نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ آخر میں دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ تیسری بات وہ یہ آئی ہے کہ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اخروی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کبھی کہتے ہیں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لہلا دیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، کبھی کہتے ہیں تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے آؤ۔
اس کے علاوہ اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت و صداقت، اس کے نزول کے مقاصد اور اس کے معجزہ ہونے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا جانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اور قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت جیسے مضامین بھی مذکور ہیں۔ اس صورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور اولاد سے پاک ہے اور وہ اسماء الحسنیٰ کے ساتھ متصف ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف مکی ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ امام احمد، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو درد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف میں 3 قصے اور 3 تمثیلیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیا کرتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے لوگ تھے، یعنی اچھے لوگ تھے اس زمانے میں۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں کسی ایک کا انتخاب کا مرحلہ آئے تو اسے ہر طور پر ایمان کی حفاظت ہی کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی، یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دے۔
جبکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان تک سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان تمام واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہ جاتی ہے۔ یہ قصہ مادیت کے ان علم برداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہری کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے، لیکن اسے انشاءاللہ ہم 16ویں پارے کے اہم مضامین میں ذکر کریں گے۔ ان واقعات کے علاوہ 3 مثالیں بھی سورہ کہف میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال ایک قصے کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو انتہائی ثمربار اور قیمتی باغوں کا مالک تھا۔ اس کے باغوں میں پھل ہی پھل تھے۔ ان باغات کے علاوہ مال و دولت کے حصول کے کئی دوسرے اسباب بھی اس کے لیے مہیا ہو گئے تھے۔ دولت کی کثرت نے اسے فخر اور غرور میں مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ثروت و غنا اسے ہمیشہ حاصل رہے گی اور اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے خوشحالی حاصل رہے گی۔ اس کے ایک صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو اور اللہ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی کہ سورج سے بھی زیادہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا اور قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا، اور یہ جو اس نے کہا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، تو اس سے مراد شرک فی الاسباب تھا، یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ آج کل بہت سارے مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں، بلکہ اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا یقیناً ایمان کی منافی ہے۔ دوسری مثال باری تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی کا معاملہ، یعنی زمین سے اگانے کا معاملہ۔ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین سے اگنا اور اگانا شروع ہو گیا، خوب پھلی پھلی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر کر رہے ہیں، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں؟ یعنی زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، اسی کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پیروں تلے روندا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے جو کہ زوال پذیر ہیں۔ صحت، جوانی، زندگی، خوشحالی اور عیش و عشرت کی ساری صورتیں عارضی ہیں، یعنی ٹیمپرری ہیں۔ ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق ہی دھوکے کے شکار ہوتے ہیں۔
اصحاب عقل جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے، باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں نیک اعمال ہیں۔ تیسری مثال تکبر اور غرور کی ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا ہے، جب اس نے کبر و غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول کے سامنے سجدہ کرے۔ اس قصے کے ضمن میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اور اللہ کے حکموں کے سامنے منطق نہ لڑائے۔ بندگی کا تقاضا تسلیم و انقیاد ہے، نہ کہ حجت بازی اور انکار۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔